بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے ہم نے کتنے قاعدے پڑھ لیے ہیں؟ 5۔ مثال کا قاعدہ نمبر 6، یعید والا قانون۔ کیا نام ہے قاعدے کا؟ یعید والا قانون۔ قانون یہ ہے کہ مثال کے باب ضربا یضرب، فتح یفتح، حاسب یحسب اور سامع یسمع کے دو فعل واسع یسع یا واسع یوسع، واتع یوتع، ٹھیک ہے؟ اور وہ مضارع جس کی ماضی اور جس کی ماضی قلیل الاستعمال ہو، یعنی ان کا استعمال بہت تھوڑا ہے، اور وہ مضارع جس کی ماضی قلیل الاستعمال ہو، اس کے مضارع معلوم میں فا کلمہ کے مقابلہ میں واو آ جائے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں وجوباً۔ یہ ہے قاعدہ۔ پھر سنیے، مثال کے باب ضرب یضرب، فتح یفتح، حاسب یحسب اور سامع یسمع کے دو فعل واسع یوسع، واطع یوطع اور وہ مضارع جس کی ماضی قلیل الاستعمال ہو، اس کے مضارع معلوم میں فا کلمہ کے مقابلہ میں واو آ جائے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں وجوباً۔ جیسے بھائی وعد یوعد سے وعد یعید، وعد بتاؤ وعد یوعد کس باب سے ہے؟ ضرب یضرب۔ ضرب یضرب کی کیا علامت ہے؟ ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مکسور ہوگا جی۔ وعد یعید، عین کلمہ کون سا حرف ہے؟ عین ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا عین جو ہے یہ عین کلمہ ہے؟ کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے عین کے مقابلہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہب یوہب کون سا باب ہے؟ فتح یفتح۔ اس کی کیا علامت ہے؟ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہوگا، تو وہب یوہب کا عین کلمہ کون سا حرف ہے؟ ہاں۔ کیسے پتہ چل گیا یہ عین کلمہ ہے؟ کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے۔ واریما یوریمو کون سا باب ہے؟ حاسب یحسب۔ اس کی کیا علامت ہے؟ اس کی کیا علامت ہے؟ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور ہوگا، تو واریما یوریمو کا عین کلمہ کون سا حرف ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا عین کلمہ ہے؟ کیونکہ وزن کرتے ہوئے یہ عین کے مقابلہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ قانون سمجھ میں آ گیا؟ تو وعد اب دیکھیے وعد یوعد، وہب یوہب، واریما یوریمو مثال کا باب ہے کہ نہیں؟ مثال کسے کہتے ہیں جی؟ جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو اسے مثال کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ مثال واوی، مثال یائی۔ مثال واوی، مثال یائی۔ مثال واوی کی کیا تعریف ہے؟ جس کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ اور مثال یائی کی کیا تعریف ہے؟ جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو۔ تو بتائیے وعد یوعد، وہب یوہب، واریما یوریمو، واسع یوسع، واطع یوطع، یوزر یودع، 7 اقسام میں سے کیا بن رہے ہیں؟ یہ مثال
واوی، مثال واوی کسے کہتے ہیں؟ جس کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو، حرف علت وہ تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں فا کلمہ کے مقابلہ میں واو آ رہی ہے تو یہ بن گیا مثال واوی. مثال یائی کے اندر یہ قانون جاری نہیں ہوگا، یہ مثال واوی میں جاری ہوگا. بات سمجھا گی؟ پھر قاعدہ دوہرا رہا ہوں. مثال کے باب ضرب یضرب، فتح یفتح، حسب یحسب اور سمع یسمع کے دو فعل واسع یوسع، واقع یوسع، اور وہ مضارع جس کی ماضی قلیل استعمال ہو اس کے مضارع معلوم میں، اس کے مضارع معلوم میں فا کلمہ کے مقابلہ میں واو آ جائے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں وجوباً. جیسے وعد یوعد سے وعد یوعد سے یعید، وہب یوہب سے یہب، واو گرتی جا رہی، یوہب کی واو گر گئی یہب، وارم یورم سے یارم، واسع یوسع سے واسع یاسع، واطع یوطع سے واطع یاطع، یوزر سے یازر، یودع سے یازر، یودعو سے یادعو، یازارو اور یادعو یہ وہ مضارع ہیں جن کی ماضی قلیل الاستعمال ہے. ان کی ماضی کیا ہے؟ قلیل الاستعمال ہے. تو فا کلمہ کے مقابلہ میں واو آ گیا، واو کو اچھا پھر قاعدے کے اندر شرط لگی مضارع معلوم میں، پتہ چلا یہ قانون مضارع مجہول میں جاری نہیں ہوگا. وہب یوہب مضارع مجہول آئے گا یوہب، تو یوہب مضارع معلوم کے اندر تو واو کو گرا کر یہب پڑھیں گے، لیکن جب مضارع مجہول پڑھیں گے تو کیا آئے گا؟ یوہب. ادھر واو کو گرا کر نہیں پڑھیں گے، یہ قانون مضارع معروف میں جاری ہوگا. اور گل سمجھا گی؟ اب آپ سے کوئی پوچھے یعید کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب مضارع مثبت معروف. جی ثلاثی مجدد مثال باقی اسباب ضرب یضرب، اس کا وزن کیا نکلے گا؟ یعید کا، اچھی بولو بھائی، اصل کے اعتبار سے وزن نکالو، کیا وزن نکلے گا؟ یفعل، کیا وزن نکلے گا؟ اصل نکلے گی نا یعید، تو یعید کا وزن کیا ہے؟ یفعل، تو یعید کا وزن بھی یفعل نکالیں گے. جب آپ سے پوچھا جائے گا بھائی یعید کی اصل نکالو تو کیا نکالو گے؟ یعید. پھر آپ سے پوچھا جائے گا کون سا قانون جاری ہوا، آپ کہیں گے یعید والا قانون جاری ہوا ہے، اس قانون کے تحت واو کو گرا دیا گیا ہے. یہاں یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کس باب سے ہے؟ فاتح یفتح سے ہے. فاتح یفتح یہ اصول کا باب ہے، فروع کا باب ہے. فروع کا باب کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماضی اور مضارع دونوں کی. اب فروع کے ابواب کتنے ہیں؟ دو ہیں، فاتح یفتح کارما یکرم، اور ویسے حاسبہ یحسب کو بھی شمار کرتے ہیں کیونکہ ہے تو وہ بھی ایک جیسی حرکت ہے نا، ماضی اور مضارع. نہیں سمجھ لگی؟ اگرچہ اس کا استعمال قلیل ہے لیکن ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ کی حرکت تو ایک جیسی ہے نا. تو فروع کے ابواب پھر تین ہو گیا نا، حاسب اپنا فاتح یفتح کارما یکرم حاسبہ یحسب. ان کو فروع کے ابواب کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ایک جیسی ہے، حرکت مختلف نہیں ہوتی، ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے کہہ دیا فروع کے ابواب. ٹھیک ہے. اچھا یہ قانون تھا یعید والا، سمجھا گی اس قانون کی؟ یاد ہو گیا. اب چلیں آگے جی. مثال کا قاعدہ نمبر 7 اواعید اواسل والا قانون. کیا نام ہے قاعدے کا؟ اواسل والا قانون. سنیے قاعدہ، اگر دو واو متحرکہ اکٹھی، اگر دو واو متحرکہ اکٹھی ایک کلمہ کی ابتدا میں آ جائیں، ایک کلمہ کی ابتدا میں آ جائیں تو ان میں سے پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. ان میں سے پہلی واو کو
وواصلو وواعدو ایک واو دوسری واو دو آگی اکٹھی کی نہیں کلمہ بھی ایک ہے ابتدا میں ہے یا نہیں ابتدا میں ہے پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا وواعدو سے کیا ہو جائے گا وواعدو وواصلو دو واو ہیں متحرک ہیں اکٹھی ہیں کلمہ کی ابتدا میں ہے کلمہ بھی ایک ہے کلمہ بھی ایک ہے پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا وواصلو سے کیا بن گیا وواصلو گل سمجھائی پھر سنیے قاعدہ اگر دو واو متحرکہ اکٹھی ایک کلمہ کی نال کیا دلانی ایک دی ایک کلمہ کی ابتدا میں آ جائیں تو ان میں سے پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں جیسے اواعدو اواصلو جو اصل میں وواعدو وواصلو تھے ان مثالوں میں دو واو متحرک